محتشم سامعین حضرات، 31 مارچ 2023 اور 9 رمضان المبارک 1444 ہجری کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں ہونے والے اہم واقعات کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں چونکہ بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں، ان سب کا ذکر تو مشکل ہے، مگر تھوڑا تھوڑا ذکر خیر ہو جائے کہ ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے اور ہمیں ایک روحانی ملاقات نصیب ہو جائے۔ نمبر 1، اس کی 5 تاریخ کو بعض روایات میں 4 آیا ہے، زیادہ مشہور 4 ہی ہے کہ سرکار کی سب سے لاڈلی لخت جگر، آپ کی نور نظر، جنتی جوانوں کی ماں، زوجہ علی المرتضیٰ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہوا ہے۔ ہم نے ان کی شان میں پورا درس بیان کیا ہے، میرے آفیشیل چینل پر وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ ان کی عظمتوں کو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر اور جنتی جوانوں میں سے پہلے جوان، یعنی جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے پہلے سردار سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اس ماہ میں ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ 2 عظیم مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ عظیم مسلمان، فئتین عظیمتین من المسلمین، وہ دونوں لڑنے والی جماعتوں کو ہمارے پیارے آقا نے عظیم بھی فرمایا ہے اور مسلمان بھی فرمایا ہے۔ تو ایک عظیم جماعت مولا علی المرتضیٰ کی ہے، ایک عظیم جماعت سیدنا امیر معاویہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان میں لڑائی ہو گئی، امام حسن نے صلح فرما دی۔ جب امام حسن نے صلح فرمائی تو باقاعدہ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی فرمائی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر، اور امام حسین نے بھی بیعت فرمائی۔ جو صلح امام حسن پاک نے کروائی، سنی آج بھی اس صلح پہ پہرا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلیں بھی پہرا دیتی رہے گی۔ تیسری اہم بات، اسی مہینہ کی 10 تاریخ کو آپ کی سب سے وفادار زوجہ پاک، سب سے سیدہ طیبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا وصال مبارک ہوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب سیدہ خدیجہ کی سرکار سے مبارک شادی ہوئی تو آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی 40 سال سے بھی اوپر تھی۔ 2 نکاح ان کے پہلے ہو چکے تھے،
ان کی تیسری شادی تھی، سرکار کا پہلا نکاح مبارک تھا، تو تھوڑی سی کم کر دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سیدہ خدیجہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اور ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، شکرانے میں سرکار جو نماز پڑھتے تھے اس میں سب سے پہلے شرکت کرنے والی اسلامی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ کو تسلیاں دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، بیوی ہو کر آپ کے فضائل اور مناقب بیان فرمانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی مالدار تھی، جو ہی سرکار کے عقد میں آئی تو سارا مال سرکار کو دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ بیوی کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بیوی راضی ہو تو۔ ہن تے بیویاں خامدہ دا مال بھی خامدہ نوں نہیں لین دیندیاں، اپنا تے کی دینا ہے، وہ کہندیاں نے یہ بھی ساڈا ہی ہے، خبردار جے ماں والے پاسے جان دیتے، بہن والے پاسے جان دیتے یا کسی اور رشتہ دار نوں دیتے تیری خیر۔ اور اسی بڑے فرما بردار لوگ ہاں، پھر تابے داری بھی کر کے کھانے ہاں، راضی جو کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے ٹھیک چل رہے سی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال سرکار کے قدموں پہ قربان فرما دیا۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ جب سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا تو اس سال کو میرے آقا نے فرمایا عام الحزن، یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ بولو یہ میرے لیے پورا سال ہی غم کا ہے کہ میری زوجہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ پھر جتنے نکاح بھی ہوئے ہیں سرکار کے وہ بعد میں ہوئے ہیں، جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب، اس کے بعد سیدہ رقیہ، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم، اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور 2 بیٹے بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ بعد میں ہے کہ 3 بیٹے عطا فرمائے، وہ بچپن میں وصال فرما گئے۔ تو سیدہ خدیجہ کو سرکار نے بعد میں بھی ساری عمر یاد رکھا۔ جب بھی کبھی گوشت ذبح ہوتا بکری کا تیار ہو جاتا تو سرکار فرماتے میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جس خاتون پر مجھے رشک آتا تھا، میں ناز کرتی تھی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی کہ ہر لمحے پر حضور ان کو یاد کرتے تھے۔ ان کا وصال بھی اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ یہ میرے غالباً 3 باتیں بتا دی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی دوسری لخت جگر سیدہ رقیہ بنت محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک پاگلوں کا گروہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی 1 بیٹی ہے، 3 ہے ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں جی پچھلے خامد سے ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اتنی بڑی تہمت نبی کے گھر پر لگا دی۔ کوئی آپ کے بچوں کے بارے میں کہے یہ آپ کے بچے نہیں ہیں تو سوچئے ہمارے دل پر کیا گزرے گی۔ تو یہ کتنے بڑے حضور کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ اور جو ہمارے اندر گھس بیٹھیے مولوی ہیں وہ بھی یہی کہیں گے فاطمہ کے ابا، کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلے گا زینب کے ابا، کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلے گا رقیہ کے ابا، کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلے گا کہ ام کلثوم کے ابا۔
وہ فاطمہ کے ابا کہیں گے تاکہ عوام کو یہی آئے کہ ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، تو یہ بہت بڑے گستاخ ہیں حضور کے، ان پر 295 سی لگنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، اللہ نے 4 عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن میں ذکر ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے فرمائیے اور اپنی بیٹیوں سے، ایک ہو تو بنت ہوتی ہے، زیادہ ہو تو بنات ہوتی ہے، تو قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، تو حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور ماہ رمضان میں چوتھا اہم واقعہ یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو آپ کی اس لخت جگر کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ آپ کی اس لخت جگر نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ سیدہ رقیہ نے کتنی ہجرتیں فرمائی ہیں؟ سارے بولو ساتھی بھائی، روزہ برابر ہے ساڈا، بولن چ میں تواڈے نال وعدہ، تھوڑے جی ہور کام کر دیو نا جی، وہ ہونا پہندا ہے، سٹائل ہے، تسی تھوڑے جی گھٹ کر دیو تاکہ کام چل جائے۔ معزز سامعین، عرض کر رہا تھا، اچھا ٹھیک ہے بس، جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ رقیہ جب حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، تو بھی سیدہ رقیہ ساتھ تھی۔ جب یہ جا رہے تھے نا میاں بیوی، حضور کی بیٹی اور حضور کے داماد، حضور پیچھے بڑی دیر تک کھڑے ان کو دیکھتے رہے۔ کون ہے یار، سبحان اللہ۔ اور ایک بات فرمائی، فرمایا بھائی ایک جوڑا نبیوں میں گیا تھا، سیدنا لوط یا سیدنا ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی، اس کے بعد اس دھرتی پر یہ پہلا جوڑا ہے حضرت عثمان کا اور میری بیٹی رقیہ کا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ پہلا جوڑا جا رہا ہے، دور تک آپ دیکھتے رہے، پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے۔ مزے کی بات ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں غزوہ بدر پیش آیا، سرکار جانے لگے، اس وقت سیدہ رقیہ بہت بیمار تھی، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی اپنی بیوی رقیہ کے پاس رہ، بدر میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ بولو نا یار۔ اب حضرت عثمان فزیکلی تو بدر میں نہیں گئے، مگر آج بھی پوری امت نے جو بدر کے مجاہدین کے نام لکھے ہیں اس میں حضرت عثمان ابن عفان کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ گئے، پر جو حضور نے فرما دیا وہی ہے۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ حضرت عثمان نہیں تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا عثمان تم ہو تو ہو گئے، اور جب واپسی آئے تو مال غنیمت میں جتنا حصہ غازیوں کو دیا گیا اتنا ہی حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا گیا۔ مگر وہ رہے کیوں؟ کہ سرکار کی لخت جگر بیمار تھی، اور جب سرکار واپسی تشریف لائے تو وہ وفات بھی پا چکی تھی اور ان کا مدفن مبارک بھی ہو چکا تھا۔ تو سرکار مدینے میں داخل ہوتے ہی جب یہ خبر ملی تو اپنی بیٹی کے مزار پر گئے، قبر انور پر تشریف لے گئے، اور وہاں دیکھا کہ حضرت عثمان رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا عثمان آنسو نہ بہا، میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب دوسری نے پردہ فرمایا تو پھر فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں باری باری تیرے نکاح میں دیتا جاتا، کیونکہ دنیا میں مجھ سے اچھا سسر کوئی نہیں، تیرے جیسا داماد کوئی نہیں ہے۔ تو ان کی وفات بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ 5 واقعے، 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، اسی ماہ رمضان المبارک کی وہ 17 تاریخ کو ام المومنین
سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی کہو ذرا سبحان اللہ. صدیق کی بیٹی صدیقہ، لئی کی بیٹی لئیکہ، خلیق کی بیٹی خلیقہ، عالم کی بیٹی عالمہ، حافظ کی بیٹی حافظہ، قاری کی بیٹی قاریہ، محدث کی بیٹی محدثہ، صائم کی بیٹی صائمہ، تائب کی بیٹی تائبہ، ذاکر کی بیٹی ذاکرہ، شاکر کی بیٹی شاکرہ، قاری کی بیٹی قاریہ، گلشن نبوت کی اندلیبہ، حبیب خدا کی محبوبہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی اسی ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہوئی ہے. ہم ان کی عظمت کو بھی لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں. اور ایک خطیبانہ جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. ایک ہے یہ ہماری دنیا کی ماں جس کو ہم ماں کہتے ہیں، اور حضور کی بیویاں ہیں قرآن کی مائیں، قرآنی مائیں جو قرآن نے کہا ہے. اپنی ماں کے ماں ہونے پر تو شک ہو سکتا ہے کہ ہے ہماری کہ نہیں، مگر جس کو رب نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس کے ماں ہونے پر شک نہیں ہو سکتا. اور حلالیوں کا کام نہیں کہ ماؤں پر تبرہ کرے. بولو، حلالیوں کا کام نہیں ہے. جو حلالی ہوتے ہیں وہ ماں کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. تو قرآن کی بتائی ہوئی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ عنہ. بالکل دھڑلے سے کہتے ہیں ہم کہ جب ان کا نکاح حضور سے ہوا تو عمر مبارک 6 سال تھی. بولو جی، عمر مبارک ہے. مجھ سے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے 6 سال میں نکاح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بچی کے پیدا ہوتے ہی ہو سکتا ہے، پیدا ہوتے ہی. رخصتی اس وقت ہوگی جب بالغہ ہوگی. رخصتی نہ بالغہ کی بولو ہو سکتی، نکاح تو جب چاہو کر لو. نکاح اور چیز ہے، رخصتی اور چیز ہے. تو سیدہ کا جب نکاح ہوا تو عمر مبارک تھی 6 سال. جب رخصتی ہوئی تو عمر مبارک تھی 9 سال. کہو سبحان اللہ. حضور کی عمر تھی 55-56 سال اور 9 سال. کوئی بات کر سکتے ہو؟ اور سب سے اعلیٰ جوڑی بھی یہی ہے. ایسی دلہن بھی کوئی نہیں، ایسا دلہا بھی کوئی نہیں. اچھی سبحان اللہ کہو نا یار. پھر حضرت علی کی اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ کی لگتے جگر 9 سال کی، حضرت عمر کی 55 سال عمر اور نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے. اتنے کتے 40-50 سال والے دی بیوی مر جائے تو سارا معاشرہ انہوں ہی مار چڑھ جائے. ہوں تیری کوئی عمر ہے نکاح کرن دی؟ ایس عمرے ہوں تو شادی کرے گا. وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ بیوی مری ہے کہ میں مر گیا، مسئلہ کی ہے. ایسا لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اماں جی خود کبھی کبھی فرمایا کرتی تھی کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے حضور کی بیویوں میں سے، اور کسی بیوی کو وہ شرف اور اعزاز اللہ نے نہیں عطا فرمایا. اگر کو سبحان اللہ کو تو پھر تو میں سنا. نمبر 1، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز، یہ شرف اللہ نے صرف مجھ ہی کو عطا فرمایا کہ جبریل امین میری تصویر لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تصویر ریشمی رومال پر لائے اور کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اس عائشہ بنت صدیق کو عرشوں پر تمہاری بیوی بنا دیا ہے، آپ کی زوجہ بنا دیا ہے، اللہ کا حکم ہے ان سے نکاح فرما لیجئے. یہ اعزاز صرف ہم عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا ہے. نمبر 2، ام المومنین فرماتی ہے یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہوا ہے کہ میں ہی کنواری حضور کے نکاح میں آئی ہوں. سبحان اللہ. جی نہیں ہوگا اس روزے بھی نہیں ہونی. مزے کی گل ہے، رمضان دا روزہ ہے، لوگوں دے آن دی ترتیب وہی ہے. انہوں واسطے کوئی فرق نہیں ہے کہ رمضان ہے غیر رمضان ہے. حالانکہ میں آج
میں آج محسوس کر رہا سی کہ شاید پہلے ہی میرے تو مسجد بھری ہونی ہے، میں محسوس کر رہا سی، پر چلو مینو اللہ میری سوچ دا اجر عطا فرمائے گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں ہی کنواری حضور کے نکاح میں آئی ہوں اور کوئی نہیں آئی، اور فرماتی ہے یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہوا ہے کہ جب مجھ پر تہمت لگائی منافقین نے، بے ایمانوں نے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پتہ چل گیا اما عائشہ پہ بھونکنے والے مرد بھی خبیث ہیں، ان کی عورتیں بھی خبیث ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے جو عائشہ پر بھونکے ان کی دنیا پر بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ جناب علی ام المومنین فرماتی ہے ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ بھائی حضرت یوسف پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، سیدہ مریم پر تہمت لگی حضرت عیسیٰ نے گواہی دی ہے، پر جب نبی کے گھر اما عائشہ صدیقہ پر ابو بکر صدیق کی بے مثال بیٹی پر تہمت لگی تو کسی بچے نے گواہی نہیں دی، اللہ خود میدان میں آ گیا، اللہ نے خود صفائی قرآن میں دی، سورہ نور نازل فرما دی کہ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اما عائشہ صدیقہ کی عظمت بھی بلند ہوتی رہے گی۔ گج کے بولو نا یار میرے معزز سامعین، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز یہ شرف بھی صرف مجھے کو روزہ، یہ اعزاز بھی یہ شرف بھی مجھ ہی کو حاصل ہوا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں سرکار کے ساتھ چارپائی پر ایک ہی رضائی میں لیٹی ہوتی تھی، جبریل میری چارپائی پر اللہ کا قرآن لے کر آ جاتے تھے، اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں یہ اعزاز بھی صرف مجھ ہی کو حاصل ہوا ہے کہ کتنی بار میں فرشوں پر بیٹھی ہوتی تھی، عرشوں سے جبریل امین رب کا سلام لے کر میرے لیے آ جاتے تھے۔ پھر کہو سبحان اللہ، اس میں زور بڑا لگتا ہے، توڑا تو لگتا کوئی نہیں پیا نا، میرا لگ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ اعزاز مجھے کو حاصل ہوا ہے۔ ایک بات صحابہ کی بتا دوں اگر آپ ایڈوانس بکنگ کرا دیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین نبی پاک سے لیا ہے اور آدھا دین صرف اما عائشہ صدیقہ سے سیکھا ہے۔ امت کی سب سے بڑی عالمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اور فرماتی ہیں جب سرکار کی رخصتی ہوئی، جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ شرف بھی مجھے نصیب ہے کہ میرے حجرے میں آرام فرماتے۔ ویسے آپ کو بتا دوں بیماری کے عالم میں جب آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، صحابہ کا سہارا لے کر بھی آپ ہر زوجہ کے باری باری گھر جا رہے تھے، پر ہر بیوی سے باری باری پوچھ رہے تھے۔ حضرت ماریہ سے پوچھا عائشہ کی باری کب آئے گی، حضرت صفیہ کے گھر گئے پوچھا عائشہ کی باری کب آئے گی، ام ریحانہ کے گھر گئے تو پوچھ رہے ہیں عائشہ کی باری کب آئے گی، تو ساری ازواج مطہرات سمجھ گئی
کہ آمنہ کے لال عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو تمام ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باری عائشہ صدیقہ کو تحفہ پیش کرتی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں وہ میرا ہی کمرہ ہے، وہ میرا ہی حجرہ ہے جو سرکار کا روضہ بنا ہے، جس پر قیامت تک انسانیت بھی درود پڑھتی رہے گی اور آسمان سے فرشتے بھی حاضریاں لگواتے رہیں گے۔ وہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، گھر ہے، جس کو حضور نے پہلے ہی جنت فرما دیا تھا۔ اور ایک اعزاز آخری بتا کے بعد آگے چلاؤں، اماں عائشہ فرماتی ہے یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا ہے کہ جب سرکار دنیا سے پردہ فرمانے لگے تھے اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ پانی مانگا حضور نے تو اماں عائشہ نے دیا، مسواک مانگی تو اماں عائشہ نے دیا، آخری ایام کی جتنی خدمتیں ہیں سرکار کی وہ ساری کی ساری ام المومنین اماں عائشہ نے انجام دی ہیں۔ تو ان کا منکر سب سے بڑا بے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اب فتویٰ تو دے دو نا یار۔ ہاں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا جی۔ ہائے 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 ہائے، ام المومنین سیدہ عائشہ کی وفات بھی اسی ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی ہے۔ 6 باتیں ہو گئی، گنا کریں نا آپ، سارے توجہ کی علامت ہوتی ہے تو تمہیں پتہ ہی نہیں بھی کنیاں گلا ہوئی ہیں کنیاں نہیں، بس بیٹھے ہو ٹائم پاس ہو رہے ہیں، ایسا نہیں۔ 6 باتیں ہو گئی غالباً، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ اب 7ویں بات سنیے، اسی ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو حضرت محمد ابن قاسم کی وفات ہوئی ہے۔ یہ محمد ابن قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے پڑپوتے ہیں، جن کو یہاں سے پاکستان سے، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا نا، ہندوستان ہی تھا، ایک لڑکی نے خط لکھا جس کی عزت پہ آنچ آئی ہوئی تھی، وہ راجہ داہر کی وہ تھی گرفتاری میں، اس نے خط لکھا تو یہ وہاں سے چلے اور پورا سندھ فتح کرتے ہوئے ملتان پہنچے اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور عمر صرف 17 سال تھی۔ بولو جی کتنی ہے؟ ہن 17.5 سال والے نو ویکھ لو کی کرتے پھرتے نے ماشاءاللہ۔ ایسا شیطان دا آلہ ہاتھ چ آ گیا ایڈا کہ اندر تو جان ہی نہیں چھڑتی، وہ دن رات موبائل چ وڑے نے، جے سو بھی جان تے موبائل انہاں چ وڑیا ہوندا ہے، مجال ہے جے موبائل تو جدا ہونا تے کسے دا پھڑ کے موبائل ویکھ لو انج لگے گا جویں تسی اودی روح قبض کر رہے ہو۔ وہ لیٹرین چ بھی اینوں گلاں کرن تو بعد اوتھے بھی لگے ہوندے نے، دعا مانگ رہے ہیں، نماز کے فرض کے بعد فون آیا دعا چھڑی ہو گئے۔ ایک آدمی کے سگی والدہ کے ختم پر میں تھا، میں نہیں ختم پڑھا تقریر کی، جب دعا کرا رہا تھا تو فون کھڑک گیا، اس نے اپنی ماں کی دعا چھوڑ کے کہنے لگا ہیلو، میں کہ لگے رہو ایتھے ہی، اماں دی خیر صلاح، اماں نے کیڑا مڑ کے آ کے ویکھ لینا ہے۔ تو یہ بھی بیماری لگ گئی، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، اگر اس کی اوقات میں رکھا جائے تو بڑا سکون ہوتا ہے۔ صرف کال کرنے سننے یا کوئی ضروری بیان شیان سن لیا کسی عالم دین کا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ 8واں واقعہ جو ماہ رمضان کا ہے وہ ہے کہ اس کی 17 تاریخ کو 2 ہجری دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ اوئے ہوئے کہو سبحان اللہ۔ جناب گرمی کے روزے تھے شدت کے، اور میں بدر گیا ہوں، اور جب میں گیا ہوں تب بھی گرمی کا موسم تھا۔ توبہ توبہ توبہ، عرب کی گرمی، حالانکہ میں تو ایسی والی گاڑی میں گیا، میرے ساتھ علماء تھے، سب کچھ تھا، پر گرمی بتا رہی تھی کہ عرب کی گرمی گرمی ہے، اس کا کوئی توڑ ہو سکتا۔ آپ میں سے جو گرمیوں میں وہاں گئے ان کو پتہ ہے کہ ان کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مگر گرمی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ میں ہوں۔ بہرحال یہ جو واقعہ بدر ہے نا جی، پہلے تو یہ مشورہ ہوا کہ ابو سفیان کا بہت بڑا قریشیوں کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس پر حملہ کیا جائے۔
مگر بعد میں جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اعلان جہاد کیجئے، قافلے پہ حملے کو چھوڑ دیجئے، اگر آپ نے قافلے پہ حملہ کرنا ہے تو مال تو ملے گا پر جہاد کی عظمت نہیں ملے گی۔ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے، بولو جہاد اسلام کا چھٹا، پر جہاد وہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، جہاد وہ جو قرآن و حدیث کے نفاذ کے لیے ہو، حکومت کرسی کے لیے کوئی جہاد نہیں، جہاد وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے لیے ہو اور محمد الرسول اللہ کے لیے ہو۔ باقی جد و جہد ہے وہ ٹھیک ہے، اصل جہاد قتال ہے، بولو اصل جہاد ہے۔ آپ سورہ توبہ میں پڑھ لیجئے، اور جہاد کی فرضیت کی پہلی آیت سورۃ الحج کی، اس میں پہلی آیت جو جہاد فرض کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ اذن للذین یقاتلون، کہو سبحان اللہ، کوئی اندروں ڈرتے نکلے نا، یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، آپ کو رب اجازت دے رہا ہے ان ظالموں کو قتل کرو جنہوں نے آپ کے صحابہ پر ظلم کیا ہے۔ یہ جہاد کی پہلی فرضیت کی آیت ہے جس میں لفظ قتال استعمال ہوا ہے۔ قتال کے بغیر کوئی جہاد ہے، ہاں قتال کے بغیر جہاں جہاد کا لفظ آیا ہے اس کو عظمت دینے کے لیے، بولو اس کو، اگر اصل جہاد قتال ہی ہے۔ مثال کے طور پہ اصل باپ کون ہے؟ جس کے ذریعے ہم پیدا ہوئے، جنہوں نے ہمیں پالا، مگر بزرگ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تیرے باپ جیسا ہے، بولو تو صحیح نا بھائی، یہ تیرے بزرگ خاتون کو کیا کہتے ہیں آپ بچے کو؟ یہ تیری ماں نہیں ہے، پر چونکہ ماں کی عظمت ہی اتنی ہے کہ اس بزرگ خاتون کی عزت کرانے کے لیے کہتے ہیں وہ تیری ماں جیسی ہے، اس بزرگ کی عزت کرانے کے لیے کہتے ہیں تیرے باپ کی عمر کیا ہے، تیرے باپ جیسا ہے، جیسے باپ کی عزت کرتا ہے اس کی بھی عزت کر۔ تو جہاں قتال کے علاوہ جہاد استعمال ہوا ہے اس چیز کو عزت دینے کے لیے، وگرنہ اصلی جہاد وہی ہے جو میرے آقا نے احد و بدر میں کر کے دکھایا ہے۔ اصلی جہاد بولو بھائی، جہاد سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ پہلی جنگ جبریل آ گئے، آپ نے مجلس مشاورت مکمل کی، پہلے حضرت ابو بکر اٹھے، ہاں بھائی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے نہ آپ کو مکے میں ساتھ چھوڑا نہ مدینے میں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بتاؤ بھی کیا رائے ہے؟ تو محسوس ہو گیا کہ حضور انصار کی رائے چاہتے تھے کہ مدینے والے اصل تو انصار ہی تھے، تو پہلے پھر حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں جو موسیٰ کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا جی تسی لڑو تو تہاڈا رب لڑے، اسی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جیئیں گے آپ کے ساتھ مریں گے۔ آپ نے فرمایا مشورہ دو بھائی، ہائے 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 ہائے۔ پھر حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، کہو نا سبحان اللہ۔ بعض روایتوں میں دوسرے صحابہ کا بھی نام آتا ہے بھائی، وہ کھڑے ہو گئے، ہوگا یا رسول اللہ ہم بزدل ماؤں کے بچے نہیں ہیں، آپ نکلیے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ ایک روایت میں سعد بن معاذ کا نام آتا ہے، حضرت معاذ کا بھی آتا ہے، دوسرے صحابہ کا بھی آتا ہے، بہرحال آپ نے فرمایا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، چلو اعلان ہو گیا جہاد کا۔ اب صحابہ کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، 313 مجاہد، بولو جی کتنے؟ تلوار ہے تو زرہ کوئی نہیں، زرہ ہے تو تلوار کوئی نہیں، کسی کے پاس پاؤں میں چپل کوئی نہیں، کسی کی سواری کوئی نہیں، بس تیار ہو گئے۔ 2 بچے آ گئے جو سبحان اللہ کو دے، تواڈے بچے وہ آندے نے جڑے 7 سال تو تھلے نے، اور حضور نے انہوں نے منع فرمایا مسیتے لے آن تو۔ آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بولو کتنے سال کا؟ پھر اس کو 3 سال تک پیار سے لاؤ، پیار سے، پیار سے،
ابھی میں اپنے بچے کو لا رہا تھا چھوٹے کو، وہ راستے میں کہنے لگا روٹی نہیں کھادی، جے تسی میں نے چھٹی دے دے ہو تو میں روٹی کھا کے ہونے آیا، میں کہ کان چ رکھاں گا۔ پھر میں نے حدیث یاد آئی ہے، اور یہ تو 7 سال دا ہے، انہوں تو پیار نال لے جانا ہے، مار نال۔ ایتھوں آ کے میں کہا بیٹا کھا کے وعدہ پھر ابھی آ رہے ہو؟ کہنے لگا ابھی آ رہا ہوں۔ ہوں میں نہیں پتا آیا کہ نہیں آیا، پر بھیج دیا۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی مسجد میں نہ لاؤ اور پاگل کو بھی مسجد میں، جس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا مسجد سے کام کیا ہے بھائی؟ ایتھے وہ آ جاوے تو لوگ ہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں غوث پاک آ گئے ہیں، مولوی کہہ رہے کچھ نہ کہیں کوئی منع کیتا ہے، منع ہے۔ اور چھوٹے بچے بالکل جو اب باہر بھاگ رہے ہیں، وہ دیکھو باتیں کر رہے ہیں، ان کو کیا پتا مسجد کیا ہے، جمعہ کیا ہے، خطبہ کیا ہے، مولوی صاحب کی تقریر کیا ہے، ان کو بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں جو 7 سال سے ہیں ان کو لاؤ، اور جو 10 سال کے ہیں ان کو تو ضرور لاؤ، کھتی چلا کے بھی لیانی پوے، الٹے بورڈ لا چھڑے، مار نہیں پیار، مار نہیں پیار۔ ہن اسی شگرد ہو گئے، وہ ساڈے استاد ہو گئے نے، سانو انہاں کولوں ڈر لگدا ہے کہ کتے مار ہی نہ چھڑیے تھپڑ چھپڑ۔ تو بھائیو 2 بچے آ گئے جب غزوہ بدر میں نا، ایک خاتون آ گئی کہنے لگی میرا دودھ پیتا بچہ لے جائے۔ سبحان اللہ، یہ جہاد فنڈ ہے، ساڈے کول تے روپیہ نہیں نکلتا، وہ بچہ لے کے آ گئی۔ کہنے لگی آپ نے فرمایا یہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ پر کوئی تیر برسے تو میرا بیٹا آگے کر دیجئے گا، یہ شہید ہو جائے گا، میں شہید کی اماں بن جاؤں گی۔ کیا جذبہ جہاد ہے بھائی۔ 2 بچے آ گئے، ایک کا نام حضرت معوذ ہے اور ایک کا نام حضرت معاذ ہے، اور دونوں بھائی ہیں، ایک کی عمر 14 سال، ایک کی 12-13 سال۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ جو 14 سال والا ہے یہ تو جائے ہمارے ساتھ، یہ چھوٹا ہے نا جو، اس کو واپس کر دو، یہ بچہ ہے اور بچے کو لے جانا جائز ہے، اس کو واپس کر دو۔ اب وہ بچہ بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ لڑو تکڑا جے، کون سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں تکڑا ہوں، بس یہ عمر میں بڑا ہے، طاقت میں بڑا ہوں، برداشت میں بڑا ہوں، اگر تو انہوں نہیں یقین تے ساڑھی کشتی کروا لو۔ ہوئی پھر کشتی، آپ نے فرمایا چلو کرو۔ اب جب وہ کشتی ہوئی شروع، بھائی نے بھائی کو پکڑا تو یہ چھوٹا کہنے لگا یار تیری منظوری تے ہو ہی گئی ہے، کہو سبحان اللہ، او یار تیرا نمبر تے لگ ہی گیا، آج اگر میرے بھائی تو گر جائے تو مجھے بھی جہاد کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو بھائی گر پڑا اور سرکار مسکرانے لگ پڑے، سمجھ تو حضور بھی گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تو بھی چل۔ اب جناب یہ 313 کا قافلہ پہنچا، میں پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا، بس آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ جہاں سرکار نے خیمہ بنایا، خیمے کو عربی میں کہتے ہیں عریش، وہاں آج مسجد العریش تعمیر ہو چکی ہے، اس میں نے عصر کی نماز پڑھی اور وہاں درس حدیث بھی دیا ہے۔ چونکہ ہمارا جو گروپ تھا ان کو میں نے بیٹھ کے حدیث سنائی، میں نے کہا بھئی مجھے یہاں بھی خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے، میں نے وہاں درس حدیث دیا۔ پھر میں شہدائے بدر کے قبرستان میں گیا۔ حضرات جب یہ قافلہ بدر میں پہنچا تو سرکار نے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو ساری رات دعا فرمائی۔ یہ سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ اب میرا نقطہ سمجھو، آپ سے سوال ہے، خدا کے لیے بولیے گا کیا یہ دعا مدینے نہیں ہو سکتی تھی؟ بھائی بول کے بتاؤ نا، مدینہ اعلیٰ ہے کہ بدر اعلیٰ ہے؟ مدینہ ہی اعلیٰ ہے، مسجد نبوی اعلیٰ ہے نا۔ حضور نے دعا وہاں کیوں نہیں مانگی؟ آج عجیب بات ہو رہی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں، دعا کرتے جا رہے، دعا کرو جی دعا، کچھ کرو بھی تو صحیح، اور وہ کھوتے دوڑا لگ رہی ہے۔ یہ آپ میری آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو لانے کا انجام۔ اچھا عرض کر رہا تھا بھائی دعا کرو جی، مولوی صاحب دعا کرو بھائی، وہ تو بھی کچھ کر ہے۔ آج کل ہماری دعائیں تو ایسی ہیں کہ گھڑے میں مچھلی ڈال کے کہا مولوی صاحب دعا کرو مچھلی پھڑی جائے، بس تو اندر ہاتھ پا کے پھڑ لے، اتنی مشکل میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟
حضرات ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور ہوں گی بھی نہیں. کیوں؟ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب سب کچھ، ساری طاقت اللہ کی راہ میں لگا دی جائے. جہاں ہماری طاقت کا اختتام ہوگا وہیں سے رب کی مدد کا آغاز ہوگا. اب تم کشمیر لیتے ہو گانے گا کر، ادھر ظلم ہو رہا ہے، ساتھ ظلم دکھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی کسی کنجر کا گانا چل رہا ہوتا ہے، جا کافر نکل جا ہماری جنت سے نکل جا، ہم لے کے رہیں گے آزادی لے لو. تو انو پلیٹ چ پا کے ملنی ہے. آزادی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان کر دو. ہندو بنیا ہمارے سامنے ٹھہر سکتا، پر جس قوم نے جہاد نہیں کرنا تو ٹائر دا نام جرنل رکھ چھڑے ہے، سگرٹ دا نام کرنل رکھ چھڑے ہے، نہیں سمجھتے ہو؟ اور پکے دا نام جرنیل فین رکھ چھڑے ہے. جہاد نہیں کرنا، ڈرائی ہونا ہے سارے انو بھئی جنہوں دے ٹائر ہی جرنل نے کرنل نے سوٹاں، وہ پتہ نہیں آپ کیڑی بڑا نے. تو اصل ہے جہاد. حضور نے دعا کی، وہ دعا بھی سن لیجئے، کہو سبحان اللہ. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض. اے اللہ یہ میدان بدر میں میرے 313 یار آ چکے ہیں، یہ میری ساری تبلیغ کی پونجی ہے، کمائی ہے، میں نے چھپایا کوئی نہیں، لکایا کوئی نہیں، میں سارے لے آیا ہوں. اب اگر آج یہ میرے صحابہ ہلاک ہو گئے، میرے صحابہ ان تہلک اگر ہلاک ہو گئے، یہ شکست کھا گئے، تو لا تعبد فی الارض، تو اس دھرتی پر، زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر تو چاہتا ہے تجھے سجدے ہو، رکوع ہو، تیرے قرآن کی عظمت بلند ہو، تیری عبادت ہو، تو میرے صحابہ کو آج فتح عطا فرما دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کتنی بڑی دعا ہے. حضور ساری رات مانگتے رہے، روتے رہے، امت کو سکھایا کہ گھر بیٹھ کے دعا نہ کرنا، پہلے میدان میں اترو، جو طاقت ہے وہ لگا دو، پھر جب دعا مانگو گے اللہ قبولیت کے دروازے کھول دے گا. حضور کو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، رونا بند کر دیجئے، اللہ کی قسم آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. میں نے وہ پہاڑ دیکھے جہاں فرشتے اترے، یہ میرے سامنے قرآن ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا. اچھا وہ 2 بچوں کی بات تو بتا ہی دوں کہیں رہ نہ جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں گھمسان کی لڑائی جاری تھی، وہ دونوں بھائی میرے پاس آ گئے، کہنے لگے چاچا اے ابو جہل کیڑا ہے؟ کون سبحان اللہ. جی سمجھو جی میں کوئی آج پوچھے دسو جی ٹونی بلیر کیڑا ہے، بش کیڑا ہے. اور آج کل وہ پتہ نہیں کیڑے مردود کا نام ہے صدر دا، وہ دا نام پوچھے. اس وقت سپر پاور طاقت ابو جہل تھی، اور 2 بچے پوچھ رہے 13 سال کا 14 سال کا کہ چاچا ابو جہل کیڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا پتر تسی کی کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ حضور نو گالیاں دیندا ہے، آج وہ دی خیر کوئی نہیں. اور واقعی ایسا ہوا. ایک بھائی کا تو ہاتھ کٹا اور وہ ساتھ لٹک گیا، اس نے پاؤں کے نیچے رکھ کے ایسے کھینچ کے توڑ کے وہ پھینکا، ایک ہاتھ سے لڑے. اور ابو جہل پر وار کیا، گردن سے نیچے گرا. بندہ چودھری سی پکا. جب نیچے گرا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پتلے سے صحابی آ کے سینے تے بہ گئے. انہوں نے کہا ہن دس ہویا ابو جہلا، ہن دس کتھے تیری آکڑ؟ انہیں آکھیا گل سنو بکری چران والی ماں دیا پترا، تھلو آکڑ خان سی، پورا چودھری سی. اس آکھیا گل سن جلدی مینو مار دیا، گلا کر کے مینو تکلیف ہور نہ دے، زخمی میں آگے ہو چکے. اس آکھیا میں تیری توہن لاواں گا. کہنے لگیا ذرا تھلو کر کے لائی، پتہ لگے چودھری دی توہن ہے. مردی واری بھی بدبخت انہاں کماں چ لگے ہے. کوئی سر دی گل اندے منہ چوں نکلی کیتا وار ہو لائی توہن. انہاں تے ڈگے نو مارے نا، ڈیگن والے وہ 2 بھرا ہی سن. یہ غزوہ بدر ہے جی. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
میرے محبوب آپ کے ساتھی کمزور تھے، میں نے مدد کر کے بدر میں آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اوہو اللہ، زور سے بھائی، زور سے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے کہ میں تمہاری مدد کو 3000 فرشتے بھیجوں گا۔ وہ جہاں اترے میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، چونکہ میرے ساتھ تو مولوی تھے، انہوں نے بتایا پہلے 3 یہاں، اور پھر اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ آپ جنگ میں صبر کریں، تقوی اختیار کریں، میں 5000 فرشتے صف در صف اور نازل فرما دوں گا۔ صحابی کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی، میں انج کردا سی کافر دی توڑ لے کے وہ جاندی سی، تے میں ویکھدا سی یہ کنے ماریا، میری تلوار تے لگی کوئی نہیں، میں تے ڈران واسطے انج کیتا ہے، وہ دی توڑ آ پئی ہے۔ وہ فرشتے تھے، بولو جی وہ کون تھے؟ ہن فرشتے مک گئے نے، ہن بول دے نہیں، سیانے بڑے ہن، ہن مک گئے نے، ہے نے۔ بدر والی فضا پیدا کرو، رب آج بھی فرشتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور سانو کدے کدے لگتا بھی ایٹم بم مولویاں نو ڈران واسطے بنایا ہے، چلانا چلونا تے ہے کوئی نہیں، سانو ڈران واسطے بنایا ہے۔ خبردار، جہاد دی گل کی تھی، ہم ایٹمی قوت ہیں، وہ ایٹمی قوت ہے تو کچھ کرو بھی صحیح۔ کشمیر ساڈی شاہ رگ ہے، جدو شاہ رگ ہی محفوظ نہیں تو سانو ایٹمی بنان دا کوئی خاص فائدہ؟ ادھروں انڈیا نے بنا لیا، ادھروں یہ بنا لیا، انشاءاللہ نہ اے لڑن جوگے نہ وہ لڑن جوگے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چلو جی دونوں پلوان جت گئے نے۔ خیر اب آئیے میدان بدر کی چند باتیں اور تھوڑی سی 2-3 پر بڑی قیمتی۔ نمبر 1، اللہ نے بارش نازل فرما دی، کافر 1000 تھے، شراب بھی پاس اور عورتیں بھی آئے۔ عورتوں نو فوجاں چ لیان والی جڑی تجویز ہے نا کافراں دی ہے، مسلماناں دی۔ پر ہن بھائی بڑے چنگے مسلمان نے، انہاں ہاکی دی ٹیم بھی بنا چھڈی ہے، عورتاں دی کرکٹ ٹیم بھی بنا چھڈی ہے، فٹ بال ٹیم بھی بنا چھڈی ہے، اور کوئی مہا قسم دے بغیرت نے جنہاں کبڈی دی ٹیم بھی بنا چھڈی ہے۔ کوئی باقی بچی ہے ٹیم؟ نچن گان والیاں بھی ٹیماں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بول دے نہیں ہونا۔ پہلے تو کیا سی جی لا الہ الا اللہ پاکستان دا مطلب، جو ہی انڈیا نے فلم انڈسٹری بنائی انہاں کیا سی کو گھٹ بغیرت آ، لو ساڈی بھی آ گئی جی۔ انہاں دیاں نچن والیاں انہاں کیا ساڈے کول کوئی تھوڑیاں نے، اسی بھی بڑا کڑ چھڑیاں نے، انہاں دی تے پتہ نہیں کیڑی ہے۔ ساڈی ملکہ ترنم ہو گئی ماشاءاللہ۔ اور وہ پہلی جڑی جنگ سی 65 والی، وہ جی نور جہاں دے گانے نال جیتی ہے۔ میں کہا ہن کو گانے گاؤ، ہن تہاڈیاں گان والیاں کوئی نہیں۔ اللہ کی مدد سے قومیں جیتی ہیں، کسی رنڈی کے گانوں سے فتح ملتی، فتح تو رب کی عطا سے ملتی ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں۔ اس وقت فوج کا جذبہ جہاد عروج پر تھا، اس لیے انڈیا کو شکست کھانی پڑی۔ آج بھی اگر وہ جذبہ جہاد آ جائے تو ہماری پاک فوج پوری دنیا پر اسلام نافذ کر سکتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ خیر جی اب نوٹ کرو، فرقہ وریت اے میرے سامنے قرآن پہ ہے، میں سینے نال لا کے کہہ رہا ہوں، ایک ایک گل دا حوالہ منگیا جی، میں قرآن و حدیث چو نہ لکھاواں تہاڈا بھی مجرم تے رب رسول دا بھی مجرم۔ جے گل سچی ہوئے تے ایویں پھر بریلوی 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 سنی سنی کہہ کے ٹال نہیں دینا، کیونکہ قبر وچ حضور دا سوال ہونا ہے، فرقے دا سوال نہیں ہونا۔ ہن سنو جی پہلی گل، اے وہ مولوی صاحب کدے نہیں دسن گے، جدو بھی دسے گا سنیاں دا پتر ہی دسے گا، وہ نہیں دسن گے، پکی گل ہے۔ نمبر 1، میرے نبی کریم نے جنگ تو پہلے دن، اگلے دن جنگ ہونی سی، پہلے دن فرمایا ایتھے ابو جہل ڈگے گا، کہو نا سبحان اللہ یار، فرمایا ایتھے فلاں ڈگے گا، ایتھے فلاں ڈگے گا۔ ایمن آباد دے غیرت مند مسلمانوں، اللہ دی قسم جس کافر دے بارے چ جتھے میرے نبی نے فرمایا سی ان دی لاش اوتھے ہی ڈگی ہے۔
گج کے بولو یار. میں قسم چکی ہے، قرآن میرے سامنے ہے، حضور نے نہ فرمایا ہوئے میں تہاڈا بھی مجرم، اللہ رسول دا بھی مجرم جے فرمائے تے مان لو. جیڑا نبی کافراں دے بارے جاندا ہے امت دے بارے کیوں نہیں جاندا؟ دوسری بات، جدو انہاں دی لاشاں پئیاں سن، جنگ ہو گئی، حضور انہاں دی لاشاں تے آ گئے. اے ہے بخاری، پر پڑھ ساری دی ساری، ٹوکوی نہ پڑھ. بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری. انہاں نو بخاری آنی ہے جڑے تراویاں چ رولا پائی کھڑوتے نے. نویں نہ پڑھیا جے، اتنے نہ پڑھیا جے، کرنا رب نو سجدہ ہے، تو ڈکے کا تو لائی ہونا ہے. اس بارے میں بھی ہم سے بات کرو. میں نے پہلے روزے سے اب تک چیلنج کر رہا ہوں، لائیے کسی مسلک کا مولوی، ہار جاؤں آپ جو سزا دینا چاہیں گے قبول کروں گا. حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا، صحابہ نے 20 پڑھی ہے. حضرت عثمان کی پوری خلافت میں 20 ہوئی ہے، حضرت علی کی خلافت میں 20 ہوئی ہے. میں کیا کیا بتاؤں؟ حضرت عمر سے لے کے آج تک امت 20 پر عمل کر رہی ہے. میرا چیلنج نوٹ کرو، یہاں کے اہل حدیثوں سے لے کر پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو کیمرے میں ریکارڈنگ جا رہی ہے، یہ دکھائیں میرے نبی نے آج 3 دن میں 8 پڑھی ہے، جو مانگیں گے عطا کروں گا. یا میرے محبوب نے پورا مہینہ پڑھی ہو تب بھی انعام دوں گا. میرے نبی نے 8 کا حکم دیا ہو، ایک حدیث لے آؤ جو تمہارے منہ مانگا انعام ہم دینے کو تیار ہیں. ساری عمر تمہارے سامنے شکست خوردہ بن کے رہیں گے. حضور نے 3 دن پڑھی ہے، حضرت عمر نے 20 پڑھائی ہے. تم بات کے ہو، صحابہ پہلے ہیں، صحابہ جانتے ہیں. اگر حضور نے 8 پڑھی ہوتی تو ایک صحابی تو اختلاف کرتا. ایک صحابی کا اختلاف دکھا دو جو کہو گے سزا بھی بھگتیں گے، انعام بھی دیں گے. مگر ظالموں اس ظلم سے باز آ جاؤ. نوجوان نسل کو روکتے ہو. تراویاں 20 نہیں 8 ہیں. انشاءاللہ جب تک صحابہ کے عاشق زندہ ہیں تراویاں 20 ہوتی رہیں گی. اگر ہمت ہے تو ہمارا سامنا کرو، ایک روایت دکھا دو حضور نے 8 کا حکم فرمایا ہو. ہن بول دے نہیں ہو، چپ کر گئے ہو. بعد چو آنکھوں کے مولوی بڑی فرقہ واریت، یعنی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور وہ گلی گلی بچوں کو کہیں 8 ہے 8 ہے 8 ہے. نہیں، ہم بھی بتائیں گے کہ 20 ہے 20 ہے 20 ہے. اور 20 میں 8 آتی ہیں، 8 میں 20 ہے، لہذا ہمارا مسلک ٹھیک ہے. تو آپ جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں یہ ظلم بند کر دو، یہ بدعت ہے. وہ عرض کر رہا تھا آخری بات، جہاں جہاں ان کی لاشیں گری تھیں، غزوہ بدر مکمل ہوا تو حضور آ گئے. آپ نے ان لاشوں سے فرمایا، لاشیں کن کی ہیں؟ نہیں، سارے نہیں بول رہے، کافروں کی. بھائی آپ فرما رہے ہیں ہاں بتاؤ جو میں نے کہا تھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب بتاؤ میری بات سچی ہے کہ نہیں؟ ان کی لاشوں سے حضور فرما رہے ہیں. حضرت عمر ہوڑی جی بولے، یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے میرا اور آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہر عبادت قبول ہے، نہیں تو ہر شے منہ تے بجڑی دے. فرمایا، حضرت عمر بولے یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں؟ آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں. آج اتنی داڑیاں لے کے نبی نہیں سندا، نبی نہیں سندا. اور حضرت عمر فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ بخاری ہے جی. تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں مگر یہ جواب نہیں دے سکتے. سوچو، کافر سنتے ہیں تو رب اپنے نبی کو نہیں سنوا سکتا. لہذا حضور ہمارا درود سنتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں. بولو بھائی، فرشتے لے کر. اور سرکار اپنی امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں کہ آپ جمعے میں لیٹ کیوں آتے ہو.
یہ شام کو رپورٹ جاتی ہے۔ حضور دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں بھی آپ داڑیاں مڑوانے سے باز نہیں آئے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ آپ رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، حضور دیکھ رہے ہیں کہ آپ روزے بھی نہیں رکھتے ہو اور روزوں کا فدیہ بھی نہیں دیتے ہو، حضور دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنے بدبخت مالدار ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں خواتین زیورات لے کر بیٹھی ہیں مگر وہ ساری عمر زکوٰۃ دینے کا نام نہیں لیتی، اور ان پر اور ان کی اولادوں پر اللہ کے غضب نازل ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچو ہمارے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی ہے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ بولو جی کہاں ہوئے؟ ہائے ہائے، ہمت نہیں پڑتی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ آپ نے فرمایا تھا علی طواف کرتے ہوئے، علی میں دیکھ رہا ہوں تیری داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم یہ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تو شہید ہونے تھے نا، حضور پہلے ہی دیکھ رہے ہیں۔ تیتھے نہیں دیکھ رہے حضور، تو نہیں دیکھ رہے جنہیں اثر نہیں پڑنی، یہ نہیں دیکھ رہے، دو دو ٹکے دیا دکانیں نہیں چھٹ دیا پہ اذان سن کے، حضور نہیں دیکھ رہے کہ میلاد منانے والے کرتے کیا ہے؟ ہاں جناب، فرمایا میں تیری داڑھی دیکھ رہا ہوں۔ جب حضرت علی کوفہ جانے لگے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے دوران طواف کہہ رہے ہیں علی بیٹا کوفے مت جاؤ، کوفے والے وفا، اور پھر کہا نہیں چچا میں جاؤں گا۔ تو فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری داڑھی سے خون ٹپک رہا ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے صدقتا یا رسول اللہ، چچا یہی بات تو مجھے حضور نے فرمائی تھی جو آپ فرما رہے ہیں۔ پھر بھی نہیں رکے، چلے گئے مسجد میں آئے ہوئے اذان دینے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے۔ اس کا قد بڑا تھا، نام تھا اس کا عبد الرحمن ابن ملجم۔ حضور نے فرمایا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کاٹنے والے سب سے بڑے بدماش تھے، بدبخت تھے، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو میرے علی کو شہید کرے گا۔ وہ یہ تھا نام عبد الرحمن، توحید کے نعرے دعوے، اتنی بڑی داڑھی، اور یہ حضرت علی کے وار کیا، یوں تلوار ماری یہاں سے، وہ یہاں سے نکلا، اس کا وہ جو اگلا سرا ہوتا ہے نا یہاں سے نکلا ہے، پھر اس بدبخت نے کھینچا، مولا علی گر پڑے۔ آپ کو جب ہوش آیا وہ گرفتار ہو چکا تھا، اس کے بارے میں فرمایا بیٹا اس کو وہی کھلانا جو خود کھاؤ گے، وہی پلانا، اگر اس کو رہا کر دو تو اللہ جانے میرا بدلہ جانے، اور اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لینا جتنا مجھے زخم دیا ہے، زیادہ زخم ہے۔ یہ ہے علی، علی والوں کو بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، مگر وہ لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لوگ کب مانتے تھے، وہ تو لوگوں نے ہتھے چڑھ گیا، کسی نے باں کھینچی، کسی نے لت، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بدبخت جہنمی کتا۔ جب ہوش آیا تو حضرت حسن کی گود میں مولا علی کا سر تھا، تو حضرت علی نے نا امام حسن کو دیکھا تو رو پڑے، فرمان لگے بیٹا حسن تو صحیح کہتا تھا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تو نے مجھے روکا تھا، پر تقدیر غالب آ گئی بیٹا، میں تیری نہیں مانی۔ تو حضرت حسن کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ حضرت حسن بڑے فرما بردار تھے مولا علی کے۔ کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں بتاؤں بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں چلتا ہوں تو یہ میرے پیچھے چلتا ہے، کبھی مجھ سے آگے نہیں چلا۔ فرمایا یہ جب میں سوتا ہوں تو یہ دیوار پر چڑھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کوئی شور نہ کرنا، کوئی کھٹکا نہ کرنا، میرے بابا کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ فرمایا جب میں روٹی کھانے لگتا ہوں یہ مجھ سے پہلے لقمہ نہیں توڑتا، اور اگر بوٹی والا سالن ہو یہ پہلے بوٹی نہیں کھاتا کہ پہلے میرا بابا کھائے گا پھر میں کھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے بیٹا۔ آکھو نا سبحان اللہ۔ سانو تے اللہ نے سپ دیتے نے، سپ پتر نہیں دیتے۔ کسی نے نصیحت کر کے دیکھ لو انج ویکھے گا جی میں سپ دی پوچھتے پیر آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، آپ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجئے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ